رجب المرجب سے لے کر رمضان المبارک تک مسلسل 3 مہینوں میں 3 بڑی راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے مختص کی ہیں۔ پہلی رات معراج کی رات ہے، دوسری برات کی رات ہے، شب برات جسے کہتے ہیں، اور تیسری سب سے بڑی رات ہے قدر کی، یعنی لیلۃ القدر، شب قدر۔ یہ تینوں راتیں اپنی اہمیت، فضیلت، قدر و منزلت میں ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں۔ معراج شریف میں کائنات کا ایک بہت بڑا واقعہ، بہت بڑا معجزہ رونما ہوا۔ اس ایک معجزے میں ہی اللہ تعالیٰ نے کئی معجزوں کو ظاہر فرمایا۔ معراج کی شب چونکہ فضیلت والی ہے، عظمت والی ہے، کائنات کے یادگار ترین واقعات سے بھری پڑی ہے، اس لیے اس رات جو عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت کون سی ہو، کیسی ہو، چونکہ شب مختصر، رات ایک ہی، اور اس رات میں عبادت کرنا ہے۔ عزیزان محترم، یہ زمانہ کٹ اینڈ پیسٹ کا ہے، لائک فارورڈ کا ہے، دوسروں کی تقلید کی جا رہی ہے جو انتہائی غلط اور بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو اعلیٰ قوم میں پیدا کیا ہے۔ عبادت کا سب سے اونچا مقام، اونچا درجہ وہ یہ ہے کہ جس کی عبادت کر رہے ہیں اس معبود کو دیکھنے کی طلب اور تڑپ ہو، معبود کے شایع نشان عبادت ہو، اور عبادت میں اولین شرط ہے ادب۔ تو اس بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے آج آپ کے سامنے معراج کی شب میں عبادت کیسی ہونی چاہیے، عبادت کا معیار کیا ہو، اسٹینڈرڈ کیا ہو، کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دیکھیے، دستور بھی ہے کہ ذمے جب بھاری بھاری کام ہو، بڑے بڑے کام ہو، تو ہلکے، غیر ضروری، غیر اہم، بیکار کاموں میں پھنسانا کیا یہ عقل مندی ہے؟ جس کے تعلق سے پوچھ ہوگی، سوال ہوگا، جس کا حساب و کتاب ہوگا، جس کا حساب بھاری ہو وہ کرنا چاہیے۔ پوچھ ہوگی فرض کی، حساب و کتاب ہوگا بھاری کام کا، غیر اہم بیکار کام پر تو ڈبل حساب و کتاب ہوگا۔ یعنی ایک یہ کہ جو چیز اہم ہے، فرض ہے، ضروری ہے، اسے نہیں کیا، اس کا حساب دینا ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ جو چیز غیر اہم ہے، بیکار ہے، ضروری نہیں ہے، اسے کر رہے ہیں، یعنی ضروری کو چھوڑ رہے ہیں، غیر ضروری کو اختیار کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وقت برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات طے ہے کہ جب رات بڑی ہے تو اس رات میں کی جانے والی عبادت بھی بڑی ہونی چاہیے، انٹینشن بہت اونچا بڑا ہونا چاہیے، نیت اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اب معراج شریف میں بے شمار واقعات ہوئے، معجزات اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا، اور معراج شریف میں اللہ تعالیٰ نے دیگر فرائض تو زمین پر وہی بھیج کر فرض کی ہے، لیکن معراج شریف کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ بندہ خدا سے 5 مرتبہ دن میں دو بدو ہوتا ہے، روبرو ہوتا ہے، تو اس فرض کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے روبرو بلا کر فرض کیا ہے۔ تو اب اس حساب سے دیکھیے کہ یہ نماز بڑی اہمیت کی ہے۔ نماز کے تعلق سے پوچھو گے نماز کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، یہ کتنا بڑا بھاری کام ہے، اور اس کے تعلق سے کیسے پوچھا جائے گا، کیسے حساب لیا جائے گا، میں آپ کے سامنے ابو داؤد، ترمذی اور نسائی شریف میں درج سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث شریف رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت من عمله صلاته،
یعنی حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک بندے سے قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال ہوگا، پہلی پوچھ ہوگی، اس کے اعمال میں سے صلاتہ، اس کی نماز، یعنی نماز کے تعلق سے پہلا سوال ہوگا۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالی اعمال میں سب سے پہلے کس بات کی پرسش کر رہے ہیں، حساب و کتاب لینے والے ہیں، کون سا سوال پہلے کیا جانے والا ہے؟ وہ ہے نماز کے تعلق سے۔ اور نماز معراج شریف کا بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑا عطیہ ہے۔ عزیزان محترم، نکتے کی بات ہے کہ وقت کا صحیح استعمال بھی بہت بڑا ہنر اور بہت بڑا فن ہے۔ وہ انسان بدترین بے وقوف ہے جو وقت کو بیکار، لایعنی، چھوٹی اور غیر ضروری چیزوں میں برباد کر دیتا ہے۔ نماز مومنوں پر فرض ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، نماز کسی حال معاف نہیں ہے، نماز کی قضا ہے۔ اگر ہم صرف فرض نمازوں کی رکعتوں کا شمار کرتے ہیں اور 6 مہینے 29 سے اور 6 مہینے 30 سے شمار کر کے کاؤنٹ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں سال بھر کے 6960 رکعتیں یا پھر 7080 رکعتوں تک ہوتے ہیں۔ 6960 رکعتوں کے سجدے ہوئے 13920 سجدے، اگر 7080 رکعتیں شمار کرتے ہیں تو اس کے سجدے ہوں گے 14160 سجدے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ایک سجدہ نہ کرنے پر شیطان رجیم الی یوم الدین ہوا۔ اب اگر انسان دنیاوی اعتبار سے بھی غور کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کے پاس بیک لاگز زیادہ ہیں، تو پھر کیا وہ آگے بڑھ سکے گا؟ پیچھے کی ذمہ داریاں اس کی بہت زیادہ بھاری اس کے ذمے باقی ہیں، برقرار ہیں، تو کیا وہ آگے بڑھ سکے گا؟ نہیں۔ اب معراج شریف میں دوسروں کا دیکھا دیکھی، اور وہ لوگ جو عالیت کے قائل ہی نہیں ہیں، ان کے پاس اورات، وظائف، نوافل، یہ چیزوں کی اہمیت ہے، بتاتے ہیں اتنے رکعتیں پڑھو، یہ سورتیں پڑھو، یہ ذکر اتنے مرتبہ پڑھو۔ ایسی چھوٹی چیزوں میں رات کی عظمت کو، عبادت کو غارت کرتے ہیں، تو کیا ہمیں وہ کرنا چاہیے؟ یا پھر ہمارے ذمے 6960 رکعتیں یا پھر 7080 رکعتیں ذمے باقی ہیں، فرض کسی قیمت پر معاف نہیں، اس کی قضا ضروری ہے، وہ کریں یا پھر نوافل پڑھیں۔ اورات، وظائف، نوافل یہ سب ممنوع ہیں۔ امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی منع فرمائے ہیں۔ کتاب اسباب الامسال میں حدیث آئی ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بڑی بہترین مثال کے ذریعے بتا دیا ہے کہ فرض کا درجہ کتنا بڑا ہے اور نوافل کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ نمازی کی مثال تاجر کے مثل ہے، یعنی بزنس مین کی طرح ہے، کیونکہ تاجر جب تک اصل مال نہ آ جائے نفع کا شمار نہیں کرتا۔ کاؤنٹنگ جو کرتا ہے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ میں کتنا انویسٹ کیا، وہ مجھے ریٹرن ملا ہے یا نہیں، بعد میں بینیفٹ، منافع، یہ چیز کو کاؤنٹ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسی طرح نمازی کے نوافل اس وقت تک قبول نہیں ہوتے جب تک کہ وہ فرائض ادا نہ کرے۔ اتنی کھلم کھلا حدیث شریف ہے، تو اب آپ بتائیے کہ معراج شریف ہو یا پھر برات کی رات ہو، شب قدر ہو، ایسی مقدس راتوں میں اگر ہم ہلکی پھلکی غیر ضروری غیر اہم عبادتیں کر رہے ہیں جبکہ ہمارے ذمے بھاری بھاری کام پڑے ہیں، بھاری بھاری ذمہ داری ہے، جواب دہی ہے، اسے چھوڑ کر ہم چھوٹی چیزوں میں پڑ رہے ہیں۔
اسی لیے تابع تام رسول اللہ حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی جملہ نوافل عبادات کو، وہ عبادتیں جو نفل ہیں، جو مومنوں پر فرض نہیں ہیں اور جو ذکر اللہ کے علاوہ ہیں، ذکر اللہ فرض ہے، ممنوع قرار دیا ہے، جیسے ورد اوراد گن گن کر کوئی بھی چیز کرنا، 5 سورہ پڑھنا، 7 سورہ پڑھنا، تسبیح پھیرنا، چلا بیٹھنا، ذکر جلی کرنا وغیرہ وغیرہ۔ ذکر اللہ دوامی فرض ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ نماز کی تو قضا ہے، لیکن ذکر اللہ کی کیا قضا ہوگی؟ انسان جو سانسیں اللہ کے ذکر کے بغیر نکالتا ہے، گزارتا ہے، وہ سانسیں تو مردہ شمار ہو چکی۔ لہذا اب ان سانسوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے، مغفرت طلبی کرنا چاہیے، معافی چاہنی چاہیے۔ الغرض چونکہ بزرگان دین کے پاس، اللہ کو دیکھنے دکھانے والوں کے پاس، ان کی راتیں، ان کے دن سارے کے سارے عبادتوں سے، اور وہ اعلیٰ عبادت جو خدا کو دیکھنے والی تھی، وہ عبادتیں بجا لانے کی وجہ سے ہر رات ان کے پاس شب معراج، شب برات اور شب قدر کی مانند تھی۔ خلاصہ یہ کہ شب معراج کے مقدس موقع پر رات کو عبادتوں میں گزارنا چاہیے۔ فرض نمازیں جو قضا ہو چکی ہیں ان نمازوں کی قضا کرنی چاہیے، ذکر اللہ میں وقت گزارنا چاہیے، توبہ و استغفار میں وقت گزارنا چاہیے، ماضی کی زندگی پر، کوتاہیوں پر، ماضی کے زندگیوں میں عبادتیں نہ کرنے پر شرمندہ ہونا چاہیے، روتے رہنا چاہیے، اور مستقبل کی پلاننگ کرنی چاہیے کہ فیوچر میں نماز کی پابندی کا عہد کرنا چاہیے، ذکر اللہ کی پابندی کا عہد کرنا چاہیے، اور قرآن حکیم کی تلاوت معنی اور مطلب کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ کیا حکم دے رہے ہیں۔ اپنے کلام پاک میں، اپنے عشق نامے میں اللہ تعالیٰ عشق کی کون کون سی باتوں کو اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور کون کون سی باتیں عشق میں رکاوٹ بننے والی ہیں، اس سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں۔ یہ بھی اگر ہم پوری ایمانداری کے ساتھ، پورے ڈر اور خوف کے ساتھ اس رات میں تلاوت قرآن کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ یہ زندگی میں تبدیلی کا بڑا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور دیگر عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بندوں پر فرض کیے ہیں اسے بجا لانے کی طرف اللہ تعالیٰ سے رجوع ہونا چاہیے، تو سمجھ لیجئے کہ پھر ہماری زندگی واقعی کام والی ہو جائے گی۔